الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرض والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. قال تعالى في القرآن المجيد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله، صلاة والسلام عليك يا نعمة الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ مانا کے مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، مانا کے مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، تو کلمے کا نگہبان حسین ابن علی ہے، کلمے کا نگہبان حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بالکل سادہ کر حضور جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام اور بارگاہ امام علی مقام میں ہدیہ منقبت عرض کرنے کے بعد عزت کے لائق اسٹیج کی زینت قبلہ شاہ صاحب اور واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و حاضرین کرام، دعا گوں اللہ تعالیٰ بانیان کا محفل کو سجانا، کیونکہ میرے ساتھ بالخصوص جو رابطے میرے وہ سلمان بھائی ہیں اور آخری تک اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ قبلہ نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے تھے محفل تین ہاتھ سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 محفل علمی ہو،
نمبر 2 محفل روحانی ہو، نمبر 3 محفل فکری ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو سٹیجوں کی حالت ہو چکی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ہے۔ بس آپ نے اپنی توجہ رکھنی ہے، آپ ذوق والے لوگ ہو۔ اور ویسے بھی اہل بیت کا ذکر سننا یہ زندہ لوگوں کی نشانی ہے، اور اس ذکر کے اندر اللہ نے اتنا اثر رکھا ہے، اتنا اثر رکھا ہے، کوئی مردہ بھی آیا ہو نا اس کو بھی زندہ کر دیتے ہیں، ایسا اثر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا سب سے بڑا جو مقصد تھا نا، وہ یہ تھا کہ جو لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گمراہ ہو چکے ہیں نا، میری وجہ سے وہ رب کے قریب ہو جائیں۔ جو لوگ کفر و شرک کی وجہ سے اندھیروں میں پھنس چکے ہیں نا، وہ میرا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اپنے قلوب کو بھی منور کر لیں، اپنے اذہان کو بھی منور کر لیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نا اپنے مقصد کے ساتھ لگن دیکھیے گا۔ ہمارے یہاں پہ میں دیکھتا ہوں نا، لوگ نا بہت جلد بازی کر جاتے ہیں، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا دیکھنا، وہ لوگ بگڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ غلط ہیں، خسارے میں ہیں۔ میرے آقا انہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ اچھا رستہ نہیں ہے، اس میں نقصان ہے، اس میں خرابی ہے، اس میں بربادی ہے، تو آگے سے غصہ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پنجاب کے لوگوں کا مزاج کیا ہے، کسی کو سمجھایا جائے وہ آگے سے نہ مانے، پھر آگے سے وہ غصے میں آ کے کہتا ہے جدو تینوں جتیاں پہن گیا نا پھر تینوں میریاں گلاں یاد آن گی۔ یہ پنجاب کے لوگوں کا مزاج ہے کہ کسی کو سمجھایا جائے وہ نہ سمجھے تو آگے سے جواب کے مقابلے میں یہ جواب ہوتا ہے، غصے کے مقابلے میں یہ جواب ہوتا ہے۔ لیکن حضور کی ادا کیسی تھی، حضور انہیں سمجھاتے تھے، وہ غصہ کرتے تھے تو میرے آقا ان کے سامنے مسکرایا کرتے تھے۔ وہ غصہ کرنا وہ تمہاری زندگی کا رنگ ہے، یہ میرے آقا کی ادا ہے۔ اب دیکھو ایک بت ہے، نبی پاک انہیں سمجھا رہے ہیں، اے ویکھو تسی انہاں نوں ڈگاؤ ٹوٹ جان گے ہیں، نہ یہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ یہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، کیا لینا ہے ان سے، اس کی عبادت کرو۔ وہ کبھی اوجڑی رکھ کے چلے جاتے، کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ جادوگر کہتے ہیں، کبھی مجنوں کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اور کبھی حضور کو گالیاں بکتے ہیں۔ اور قربان جائیں، یہ جن کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے نا وہ اس بات کو اتنا فیل کرے گا، وہ گالیاں دے رہے ہیں اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھا کے نا ان کے حق میں دعائے رحمت فرما رہے ہیں۔ اور پھر دیکھو بعض لوگ ایسے کوئی گزر رہا ہے، میرے نبی پاک نے اسے کہا کلمہ پڑھو۔ اب دیکھو وہ چھوٹے موٹے کام نہیں کہتے تھے نبی پاک کو، اب کوئی کہتا ہے جی اچھا جی کلمہ پڑھیں گے، شرط یہ ہے چاند کے 2 ٹکڑے کرو۔ او بھائی چاند کوئی یہ چھت کے اوپر ہے؟ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے، اور جیل میں جیسا کیا جانے کہ حضور کے اشارے میں کتنی طاقت ہے۔ او بھائی جیلمی کو کیا پتا کہ ذات مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ اب اندازہ کرو نا، ایک آ کے کہہ رہا ہے اچھا جی میں کلمہ پڑھوں گا، وہ جو درخت نہیں ہے حضور نے فرمایا ہاں اچھا جی اسے اشارہ کرو۔ او بھائی درخت کو اشارے سے آپ یہاں بیٹھے ہو، اشارے سے مجھے بلب بند کر کے دکھاؤ، پنکھا بند کر کے، یہ کوئی سوکھا کام ہے؟ آپ اپنے علاقے کا بڑا پہلوان لاؤ، اسے کو درخت کو جڑوں سمیت نکال، وہ ٹہنی تو توڑ سکے گا، جڑوں سمیت نہیں نکال سکے گا۔ لیکن قربان جائیں، ایک تو یہ تھا نا کہ حضور اشارہ کرتے درخت کو کہ وہ قدموں میں آتا، تو وہ جو کہہ رہا ہے حضور اسی کو کہہ رہے ہیں، جاؤ اسے جا کے کہہ محمد عربی بلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم میں نے جب کیلیفورنیا گورنر ہاؤس کے باہر تقریر کی نا، کیلیفورنیا گورنر ہاؤس کے باہر تقریر کی، آپ کو نہیں پتا، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا میں بڑا دیوانہ، خدا کی قسم وہاں پر میں نے دیکھا لوگ ختم نبوت کے نعرے لگا رہے تھے۔ یہ پاکستان میں بات کرنا بڑا سوکھا کام ہے، ٹھیک ہے نا، ادھر گھوڑے سیکیورٹی میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ کسی نے کہا جو جن کا کھاتے ہیں انہی کے گیت گاتے ہیں، تو ہم بھی جن کا کھا رہے ہیں انہی کے گیت گا رہے ہیں۔ اب دیکھو وہ کوئی آ کے کہہ رہا ہے، کوئی سوکھا کام نہیں ہے، کوئی آ کے کہہ رہا ہے جی اچھا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، حضور فرما رہے ہیں میں بتاؤں یا وہ خود بتا دے۔ اب یہ سب کچھ نبی پاک نے انہیں کر کے دکھایا، اور پھر وہ صاحب قرآن کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنتے۔
کبھی آپ غور کرو وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں. آپ سب کچھ کرو, وہ ایک بندہ کہ آپ یہ کرو میں یہ کروں گا, آپ سب کچھ کرو پھر بھی وہ کہے نہیں جی میں نے یہ کام نہیں کرنا, تو آپ کی طبیعت پہ کیا گزرے گی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اوپر نا غم کے بادل گرتے, لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قربان جائیں. نوجوانوں میری طرف دیکھو, خدا دی قسم میں کوئی اگر گندا کرتوت کرا نا, میرا کرتوت اسلام نہیں جی. پیر کوئی غلط حرکت کرے یہ اسلام نہیں ہے. کیوں؟ نہ تسی مولوی دا کلمہ پڑھیا نہ پیر دا کلمہ پڑھیا, کلمہ تسی رسول اللہ دا پڑھیا. ٹھیک ہے. ہاں کبھی آپ ذہن بنانے لگو نا کہ ہم نے اسلام پہ چلنا ہے کہ نہیں چلنا, تو مولوی غلط ہے تو مولوی کو غلط کہنا, اسلام کو غلط نہیں کہنا. یہ آج کا ہمارا نوجوان کہتا ہے دیکھو جی وہ یہ کر رہا ہے تو لہٰذا پھر ٹھیک ہے میں کیسے وہاں پر جاؤں. او بھائی تم نے مولوی نہیں دیکھنا, مولوی وہ دیکھنا ہے جو حضور کے پیچھے ہو. ہاں پیر وہی دیکھنا ہے جو حضور کے پیچھے ہو. اندھی تقلید کبھی نہ کرنا. یہ آپ کو پتہ ہے, یہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. کبھی آپ یہ دیکھو نا نوجوان کتنے ہیں اور بوڑھے کتنے آئے ہیں. کدھر ہیں آپ کے نوجوان کتنے ہیں, کدھر گئے کالجز کے نوجوان, کدھر گئے یونیورسٹیز کے نوجوان. کبھی آپ اپنی محافل میں دیکھا کرو کہ کتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی آپ نے یہ غور کیا؟ اور کبھی آپ دوسروں کے پروگراموں میں جا کے دیکھو وہاں پہ کون کون آیا ہوتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں بھائی ہماری بات کوئی نہیں سنتا. ہمارے اسٹیجوں سے صرف جذبات دیے جا رہے ہیں. میری بڑی معذرت کے ساتھ میں بات کرنے لگا ہوں. وہ بھائی کسی کو لاؤ گے تو وہ آپ کی بات سنے گا نا, تو اگر آپ کسی کو بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو وہ آپ کا موقف کہاں سے سنے گا, وہ آپ کی بات کہاں پہ سنے گا. اس کو لاؤ, اس کو بٹھاؤ, پھر اس کو حضور کا ذکر سناؤ, اس کو بٹھاؤ تو صحیح اپنے قریب. تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ کر کے انہیں دکھایا, پھر بھی وہ بضد ہیں. بت نہیں چھوڑنے, ہم نے انہی کی پوجا کرنی ہے, باپ دادا کے مذہب کو نہیں چھوڑنا. قربان جائیں یہ ہے میرے آقا کی ادا. اعلیٰ حضرت نے ایویں نہیں کہا یا رسول اللہ ذات دیکھ پاسے تیری ہر ادا پہ جاں فدا, تیری ہر ادا پہ جاں فدا, تیری ہر ادا نے مزا دیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم, جہان سارا تو پھر لے پاویں, مدینے ورگی فضا نہ مل سے. حضور دے درج آ کوئی در جہاں تے دوسرا نہ مل سے. اے پھول تے کلیاں بھی ہیں سونے, اے چن فلک دا بھی ڈھیر سونا, تو سارے سونے اکٹھے کر لے, حضور ورگی ادا نہ مل سے. اب جب میرے نبی پاک نے یہ کر کے دکھایا نا, اب وہ مکے کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ اخلاص کا رنگ کہاں پہ دیکھا تھا. غصے کے مقابلے میں مسکراہٹ ہے, گالی کے مقابلے میں دعا ہے, ضد کے مقابلے میں نبی پاک ہدایت کی دعا. انہوں نے ان کے ذہن میں نا دو باتیں آئیں. کتنی باتیں؟ دو. وہ کہنے لگے محمد عربی یہ جو جد و جہد کر رہے ہیں نا, یہ اتنی کوشش اتنی لگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں, یا تو یہ پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. ان کو نہیں تھا نا پتہ. دوسری بات ان کے ذہن میں آئی, یا تو محمد عربی بادشاہ بننا چاہتے ہیں, تبھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں. جب دو باتیں ان کے ذہن میں آئی نا, یا تو پیسہ یا تو بادشاہ بننا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان میں اعلان کرو قل لا اسألکم علیہ اجرا, اے جو کچھ تبلیغ کرنا پہ نا تہاڈے کو کھ نہیں مانگدا. یہ جو میں خیر خائی کر رہا ہوں نا, میں اس پر تم سے کچھ نہیں مانگتا, اور ویسے بھی تم مجھے کیا دے سکتے ہو. وہ تم تو سارے میری بارگاہ کے مانگتے ہو, تم تو سارے میری بارگاہ کے سوالی ہو, کیونکہ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم تو پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. فرمایا میں تم سے یہ خیر خائی پر, یہ دین اسلام کی تبلیغ پر میں کوئی صلہ نہیں مانگتا, کوئی اجر نہیں مانگتا. توجہ رکھنا, الا المودۃ فی القربہ, لیکن یہ میں حکم دے رہا ہوں جڑے میرے قریبی ہیں نا, صرف پیار نہیں کرنا, ٹوٹ کے پیار کرنا ہے. یہ سمجھنا ذرا اس چیز کو,
فرمایا صرف پیار نہیں کرنا، ٹوٹ کے پیار کرنا ہے، ٹوٹ کے محبت کرنی ہے، ٹوٹ کے ادب کرنا ہے، ٹوٹ کے احترام کرنا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جن کی محبت کا آرڈر دیا جا رہا ہے، یہ جن کی محبت واجب قرار دے دی گئی ہے، یہ کون ہے؟ اب بولنا ذرا، یہ زندہ لوگ سنتے ہیں۔ فرمایا ایک کو فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے، ایک کو علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے، ایک کو حسن کہا جاتا ہے، ایک کو حسین کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا دوستو، میرا اگر اندر کا حال میری زبان کے ساتھ متفق نہ ہو، میرا اللہ مجھے سزا دے، میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم مصطفیٰ کی آل کا پیار ہماری زندگی ہے، مصطفیٰ کی آل کا پیار ہماری جان ہے۔ مچھلی پانی کے بغیر چند لمحے رہ سکتی ہے، پکا سنی ایک لمحہ بھی حضور کی آل کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں آپ کو دیکھو، میں اپنے مسئلوں کو ریپریزنٹ کرنے والا ہوں۔ میں آپ کو بات سناؤں گا مجدد الفسانی کی۔ پتہ کون ہے مجدد الفسانی؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 100 سال کے مجدد ہیں۔ مجدد الفسانی 1000 سال کے مجدد ہیں۔ اگر سودا آپ کو میں ایسا دوں تو آپ نے بھی ذرا محبت کا اظہار کرنا ہے۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں جس طرح نماز کے لیے طہارت شرط ہے، توجہ ہے، نقش بندیوں کا جو ہیڈ کوارٹر ہے نا، جس طرح GHQ راولپنڈی میں ہے، اس طرح یہ جو نقش بندیوں کا ہیڈ کوارٹر ہے نا، یہ مجدد الفسانی کی بارگاہ ہے۔ ہاں جی، مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز کے لیے طہارت شرط ہے، سنی ہونے کے لیے آل کی محبت شرط ہے۔ جڑی اگلی گل لکھی نا مجدد الفسانی نے، فرماتے ہیں یہ وہ ہیں، خصوصاً حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں صرف اس امت کے اندر نہیں، توجہ رکھنا ذرا، صرف اس امت کے اندر نہیں، پچھلی بھی جتنی امتیں گزری ہیں نا، اللہ نے پچھلی امتوں میں بھی مقام ولایت اس کو دیا ہے جس کو فیض علی نے دیا ہے۔ یہ مجدد الفسانی نے بات لکھی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ علی پاک یہ 1450 سال پہلے کی بات ہے؟ علی کا نور اس وقت تھا، آپ کو اندازہ ہی نہیں بھائی۔ یہاں تک ہے کہ جبریل نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مجھ سے پہلے بھی کوئی ہے، اللہ نے فرمایا نظر اٹھا۔ کہتے ہیں جب میں نے نظر اٹھائی تو آگے میں نے ایک نور دیکھا، اس نور کے ساتھ 4 نور تھے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کون ہے؟ کہا یہ جو سب سے زیادہ چمک رہے ہیں یہ نور میرے محمد مصطفیٰ کا ہے۔ تو یا اللہ یہ جو 4 ہیں، فرمایا ایک کو ابو بکر کہا جاتا ہے، ایک کو عمر کہا جاتا ہے، ایک کو عثمان کہا جاتا ہے، ایک کو مولا کائنات حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ اگلی بات ذرا سننا، سنیو توجہ کے ساتھ۔ جس پر مور علی لگائیں وہ کیا بنتا ہے؟ ولی بنتا ہے۔ داتا صاحب کی نے سنی کی نے، ہاں نہیں یقین آندا تے کشف المحجوب پڑھو، پائیں اردو والی پڑھو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کون نے؟ پکے بولو غیر بھی کھانا لے ہو۔ ہاں بابا فرید کون نے؟ خواجہ معین الدین چشتی کون نے؟ جنہ دا عرس شروع ہوا دا امام علی الحق شہید کون نے؟ اے علی پاک نے ساریاں مورا سنیاں نو کیوں لائیاں نے؟ کوئی انہاں جو بھی کوئی داتا علی اجمیری ہے، ان کے اندر بھی کوئی شیخ عبد القادر جیلانی ہے، ان کے اندر بھی کوئی بابا فرید ہے، ان کے اندر بھی کوئی امام علی الحق شہید ہے۔ دکھا سکتے ہو یہ ساری مورے سنیوں کو کیوں لگائی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو سنی ہے نا وہ ابو بکر کو راق علی کرتا ہے۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ عمر کو راق علی کرتا ہے، وہ عثمان کو راق علی کرتا ہے۔ اور مولا کائنات نے کہا، آپ نے کہا میری محبت
ابو بکر اور عمر کا بغض ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. مطلب یہ ہے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے میرے یار کا ذکر چھیڑنا, میرے پیار کا ذکر چھیڑنا, اگر چہرہ اتر جائے سمجھ جانا منافق ہے. اگر چہرے پہ بہار آ جائے تو سمجھ جانا علی کا بھی عاشق ہے, ابو بکر کا بھی عاشق ہے. آگ چاہ رہی ہے, آگ چاہ رہی ہے. ایک شعر پڑھا. صدیق عمر ویکھو, عثمان غنی ویکھو, ویکھنا چاہتے ہو تے مولا علی ویکھو, کملی والے دا ہر یار نیرا لائے, آپ نیرا لائے, دربار نیرا لائے. میں تانوں پہلے آکھیا سی اے ذکر جڑا جے نا اے جگا چھڑدا جے. صدیق عمر ویکھو, عثمان غنی ویکھو, دیکھنا چاہتے ہو تے مولا علی ویکھو, کملی والے دا ہر یار ہر یار ہر یار نیرا لائے, آپ نیرا لائے, دربار. یہ بھی ایک آیت میں نے آپ کو سنائی ہے. ان دوسری آیت توجہ نہ سننی ہے, ٹھیک ہے. نعرے نورے دیکھو نا تھی نعرہ لایا گھٹ لائے نے نا, گل بوتیاں ہوئی نے, ایسا توجہ رکھو. انما یرید اللہ, یرید اللہ کی اون ذرا غور کرنا جے. اللہ نے حضور دے گھر دی پاکی دی باری آئی تے کدہ ذکر کی تھا؟ یرید اللہ. کی آکھیا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَآہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. فرمایا ہم نے خلیل اللہ کو, اسماعیل ذبیح اللہ کو تاکید کی کہ میرے گھر کو صاف رکھنا ہے. کن کے لیے؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے, طواف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجود کرنے والوں کے لیے. اپنے گھر دی باری آئی تے خلیل اللہ دی ڈیوٹی لائی. انما یرید اللہ. آپ ذرا آگے چلو, یہ قرآن کی آج سمجھنا ذرا. آپ کیا سمجھتے ہو اس طہارت کو؟ اللہ کے بندو آپ کیا سمجھتے ہو؟ ہم لوگوں نے قرآن اگر سننے کا ذوق رکھا ہوتا اعلیٰ حضرت نے دکھا. آپ کہتے ہیں ساری دنیا کے علماء اکٹھے ہو جائیں, اکٹھے ہو کے بھی حضور دی آل دی شان بیان نہیں کر سکتے. یہ آپ سمجھنا ذرا. اس بات کا اگر آپ لطف لوگے نا تو پھر مجھے بھی ہوگا کہ میرے پیغام کو سمجھائے. آیت دیکھو. اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. فرمایا اللہ نے مومنوں پر احسان کیا, انہی میں سے عظیم الشان رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ, وہ ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں. ویزکیہم, اور لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں, لوگوں کے دلوں کو صاف کرتے ہیں, لوگوں کے دلوں کو ستھرا کرتے ہیں. ہائے ہائے. فرمایا مخلوق کے دلوں کو میرا محبوب پاک کرتا ہے, محبوب کے گھر والوں کو ہم خود پاک کرتے ہیں. آپ کیا بھائی, اگر میں اس کو اور طرح کھولوں گا نا, پیغام سناتی ہے یہی عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے. پیغام سناتی ہے یہی تطہیر
عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے۔ اللہ نے ایسا پاک کیا ہے، اللہ نے ایسا پاک۔ اور ایتھے یہ بھی گل یاد رکھنی ہے، سنو دھیان نال۔ اللہ یہی چاہتا ہے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے، دور کر دے، خوب ستھرا کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ مفسرین فرماندے نے سوچنا بھی نہیں ہے کہ پتہ نہیں پہلے ناپاکی سی پھر پاک کیتا ہے، پہلے نجاست سی پھر ستھرا کیتا ہے، پہلے پلیتی سی پھر صاف کیتا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ توجہ ہوگی تو بات سمجھو گے، نہیں تو اوپر سے گزرے گی۔ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جس طرح مسجد کے اندر مسجد کو صاف رکھنے والا خادم رکھا جاتا ہے کہ تم نے مسجد کی صفائی کرنی ہے، تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تینوں تاں رکھ لگے ہیں مسجد پہلے ناپاک سی تے توں پاک کرنی ہے نا۔ مطلب یہ ہوتا ہے مسجد پہلے بھی پاک سی، تینوں تاں رکھ لگے ہیں بس تو گندگی قریب نہیں آن دینی ہے۔ مسجد پہلے بھی ستھری تھی، تجھے اس لیے رکھنے لگے ہیں کہ تو نے جو گرد و غبار ہے نا وہ مسجد کے اندر ٹھہرنے نہیں دینا۔ یہ وہ ہیں پہلے بھی پاک تھے، یہ وہ ہیں جو پہلے بھی پاک تھے، یہ وہ ہیں جو اب بھی پاک ہیں، یہ وہ ہیں جو قیامت تک پاک رہیں گے۔ اور یاد رکھنا اب بھی اگرچہ وہ اپنی قبروں میں موجود ہیں، اب بھی خدا کی قسم جس پر نظر ڈال دیں اللہ اس کو بھی پاک فرما دیتا ہے۔ جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان۔ میں یہاں پہ ایک بات کرنے لگوں، آپ نے نا ٹھہر کے سننی ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کا مزاج بدل چکا ہے۔ سیدزادہ لینڈ کروزر تو اترے وہ دیاں جوتیاں چکن گے، وہ ہاتھ چومن گے، سیدزادہ ریڑی لاندا ہوئے اور کولوں لنگ جان گے اور حال بھی نہیں پوچھن گے۔ کیوں جی؟ گڈی دا مول پایا، خون رسول دا مول تے نہیں نہ پایا۔ بھائی میں نے پہلے کہا، میں وہ اقبال نے کہا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ ہمارے بڑے وہ ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اعلیٰ حضرت فادر بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو پتہ ہے وہ اٹھائی ہوئی تھی بالی، وہ قربان جائیے اعلیٰ حضرت قربان جائیے۔ ہوں دیکھو سانو دسیا جائے نا سید نے تے تاں پتہ لگتا ہے، انہوں نے دسیا نہیں سی، کہتے ہیں خوشبو آندی پئی ہے۔ یار کیسا کنیکشن تھا، کیسا رابطہ تھا۔ خواجہ قمر الدین سیالوی، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ نے، آپ کو پتہ ہے خواجہ قمر الدین سیالوی کون ہے؟ تو انہوں فریدی دا پتہ ہے، کاش کہ تسی نوجوانوں نے انہاں دا بھی دسیا ہوندا۔ اے ڈب کے مر جان والیاں گلاں نے اللہ دے بندیو۔ دیکھو نا سارے جتنے نوجوانوں نے پوچھو ہے، انہوں نے پوچھو پتہ جی قبلہ پیر میرے علی شاہ صاحب نے کی کیتا سی ہے؟ یہ 5 منٹ بھی خلفائے راشدین پر گفتگو نہیں کر سکتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ ہے بابر نے کتنی 50 کیتیاں نے ہیں، فلاں دے کتنے گانے ریلیز ہوئے نے۔ کیوں؟ میڈیا بتاتا ہے نا بابر سپر سٹار ہے، میڈیا بتاتا ہے عاطف اسلم سپر سٹار ہے، اے اور سپر سٹار نے مار گئے تے میڈیا نے بھی نہیں وہانا۔ ہاں صدیق سے لے کے علی تک اے سارے وہ سپر سٹار نے جنہوں نے نبی پاک نے سٹار آکھیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بھائی کوئی لینڈ کروزر سے اترنے والا سید ہو یا کوئی غریب ہو، بظاہر ہمارے بڑے کس طرح کے تھے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی راول پنڈی گئے تو آپ نے نا نماز پڑھی، یہ پانی کم ہے نا، کنی آواز آ رہی ہے، بوتل بھری ہوئے تو آواز نہیں جی آتی۔ ایسی جنہوں ایک دو مسئلے دا پتہ ہوئے نا وہ انج کھڑکدا ہے، رولا پائے گا کدی ادھر کدی ادھر۔ وہ نماز پڑھائی تو وہ سیدزادے سن،
وہ نماز پڑھاਉਣ دے دوران انہوں دے کولوں کوئی ایسی غلطی ہو گئی جدی وجہ دے نال نماز دوبارہ پڑھنی پینی سی. وہ ایک آ کے لگا حضرت تسی ایڈے وڈے عالم دین ہو تانوں مسئلے دا نہیں پتہ؟ آپ نے فرمایا سانوں مسئلے دا پتہ ہے لیکن تینوں جڑا اگے کھلوتا نا وہ نہیں پتہ. وہ سید زادہ ہے. میں ذرا جملے تلاش کرنا پیا ہاں کہ میں گل سمجھانی کس طرح ہے. یہ کو نا ایک بات اس طرح سمجھائی جاتی ہے آپ نے واجب کو ترک کیا ہے لہٰذا آخر میں سدا صاحب نہیں کیا لہٰذا دوبارہ نماز پڑھاؤ کیونکہ امام دی نہیں ہوئی تو مقتدیاں دی کتوں ہونی ہے. یا یہ کہا جاتا ہے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے. اے ہی جے ساڈے وڈیاں دا رنگ کاش کہ اسی اپنائیے. بھلا کس طرح گل سمجھائی؟ کہہ لگے شاہ جی تساں نماز پڑھائیے مزہ بڑا آیا ہے ایک دفعہ پھر نہیں پڑھاندے ہے. اس طرح داستان اہل بیت بیان کرو. پتہ ہے اللہ حضرت کے بھائی نے کیا لکھا؟ اسی اپنے وڈیاں نو پڑھے ہی نہیں. اللہ اللہ میرے طرف اشارہ دیکھو. اللہ اللہ کتنا بالا ہے بیان اہل بیت. اللہ اللہ وہ جدو بڑی وڈی کوئی گل نظر آئے نا بندہ کہندا اللہ 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 تے ویکھو کی کہندے پے نے اللہ اللہ کتنا بالا ہے بیان اہل بیت. مصطفیٰ کا مدح خواں ہے مدح خواں اہل بیت. وہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت. لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت. اور بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دو اے حسن. ایک ایک آچو کو ذرا. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان. اعلیٰ حضرت جملے دیکھو ذرا. دیکھو میں تقریر بڑے کمال دی کراں تے تسی کی کہنا کیا بات ہے ٹھیک ہے. تو جے بہت ہی کمال ہو جائے تو تسی کہنا واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے. ہن اعلیٰ حضرت کی کہندے نے کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی. کیا بات ہے رضا. میں آپ کو نا پہلے قرآن پاک دی نا کچھ آیتاں سناواں. یاد رکھیو الحمدللہ میں 13 مسئلے پڑھائے دے نے تاں میں اتوں ویکھ کے آپ نو سنان لگا واں تاکہ نبی پاک نے فرمایا قرآن اتوں ویکھ کے سنائیے نا تے اتوں ویکھ کے پڑھیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ بہتا ثواب عطا فرماندا ہے. قرآن سنن دا ذوق ہے جی پتہ لگ جانا جی ہوں تھی کلام تے بولے ہو تے قرآن پاک دی واری تھوڑا کی ذوق ہے. میں پڑھ لگا جی قرآن ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا.
میں دکھان لگا وا دکھائی جائیے نا ذرا انٹرسٹنگ ذرا مزید ہو جاتی ہے. دیکھو ول آدیات دبہن اے کلام اللہ ہے. اللہ کہہ رہا کون؟ اللہ کہندا ہے ان گھوڑوں کی قسم. اللہ گھوڑیاں دی قسم. یار جدوں بڑی کسی نو گل منوانی ہوئے ٹھیک ہے نا, حالانکہ یاد رکھیو شرعی اعتبار دے نال اللہ تو علاوہ کسی اور دی قسم نہیں ہوندی. تسی کہندے ہو نا مینوں میری ماں دی قسم, مینوں ابے دی قسم, نہ اللہ دی قسم ہوندی. لیکن کسی نو تسی کسی دی اہمیت اس چیز دی اہمیت دسنا تے تسی کی کہندے ہو یار مینوں میرے بچیاں دی قسم. کیوں؟ تانوں اپنے بچیاں نال بڑا پیار ہے تے تینوں بچیاں نال پیار ہے, دگوں مینوں بچیاں دی قسم. تے یار وہ گھوڑے بھی کی گھوڑے ہونے نے. اللہ کاش کہ آپ اس محسوس کرو اس لیول کو جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اللہ گھوڑوں کی قسم یاد فرما رہا ہے اور کہتا ہے ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں, پھر پتھر پر ٹاپ مار کر آگ جاڑتے ہیں, پھر صبح کے وقت دعویٰ کرتے ہیں, پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں, پھر اس وقت دشمن کی جماعت میں جا گھستے ہیں. یہ کون سے گھوڑے ہیں جن کی اللہ قسم بھی یاد فرمائے, جن کا ذکر قرآن میں کرے, جن کی اداؤں کا ذکر اللہ قرآن میں کرے؟ یہ وہ گھوڑے ہیں جن پر صحابہ بیٹھ کر مصطفیٰ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جاتے تھے. صحابہ بیٹھ کر, اس بات پہ آپ کھڑے ہو کر بھی داد دو نا تو کم ہے. اوے جن پر صحابہ بیٹھ جائے اللہ ان گھوڑوں کی قسم یاد فرمائے تو جو حضور کے بیٹے حضور کے کندھوں پہ بیٹھ جائے. زندہ باد مردہ باد حق چال. حدیثوں کا لطف لینا ذرا جڑی میں تانوں دسن لگا وا. پیار کر امام علی مقام نے فرمایا جیڑا ساڈے نال پیار کرے اللہ دی رضا ایداں واسطے نہیں. ہاں میں ایک بندے نو چکوال ساں تے او جناب انہاں نے کہا تسی اہل بیت دا بڑا ذکر کردے ہو تے کہنا تے یہ چاہیدا سی نا مینوں پیار ہے. کہندا انہاں دا ذکر کریے پیسے واوا ہو جاندے نے. ایرا مطلب تو علی پاک دا پھر ادے واسطے کرنا ہے. ہاں تے بھائی ٹھیک ہے لوکاں نوں تے دو نمبری تو دہا لیں گا تے علی پاک سامنے کس طرح دہا لگنا ہے؟ سمجھتے پیو کہ نہیں ہے؟ ہاں حضرت امام حسین نے فرمایا یقین جانو جن کا پیار امام علی مقام سے اللہ کی رضا کے لیے ہے, اگر آپ محسوس کر گے نا روح وجد کرے گی. امام علی مقام نے فرمایا جو مجھ سے پیار کرے, ہم سے پیار کرے اللہ کی رضا کے لیے, ادھر دیکھو فرمایا کل قیامت والے دن وہ اور ہم ایسے ہوں گے. ایک اور حدیث سنو بھلا کنے نقل کی ہے جڑے امام بخاری دے استاد نے, امام احمد بن حنبل. نبی پاک نے فرمایا جو میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے پیار کرے, جو علی المرتضیٰ سے پیار کرے, جو حسن سے پیار کرے, جو حسین سے پیار کرے, الفاظ سنو دھیان نہ, کانا مائی فی دراجتی یوم القیامہ. فرمایا اللہ جنت میں جس مکان میں مجھے جگہ عطا کرے گا نا اسی مکان میں اس کو بھی جگہ عطا فرمائے گا. میرے شیخ گرامی شیخ الحدیث نے ہاں مسلم شریف پڑھاندے نے, تفسیر جلالین پڑھاندے نے, مشکات المصابیح پڑھاندے نے الحمدللہ. تو میرے شیخ کہن لگے ہو سکتا ہے تسی سوچو, جدو انہوں نے روایت سنائی نا کہن لگے ہو سکتا ہے تسی سوچو حضور کتھے وہ اسی کتھے تے اسی مکان تے. فرمان لگے محل جڑا ہوندا ہے نا بادشاہ دا ہی ہوندا ہے, لیکن وہ جو کوئی جتیاں چکن والے بھی تو ہوندے نے نا. محل جو ہوتا ہے وہ بادشاہ کا ہوتا ہے, وہ پانی پیش کرنے والے بھی تو ہوتے ہیں, خدمت کرنے والے بھی تو ہوتے ہیں. تو فرمایا اس مکان میں حضور مالک کے طور پر ہوں گے, ہم غلامان مصطفیٰ کے طور کے اوپر ہوں گے.
وہ پتہ لگتا پیا میں حسینیاں سامنے ذکر کرنا پیا ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦੇਖੋ ਚਿਹਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਵਲੇ ਨੇ ਚਮਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਯੂਸੁਫ ਨਬਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਚਮਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਵੇਖਨੇ ਆ ਇੱਕ ਵੀ ਚਮਕ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਹਾਏ 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 शेर पढ़ा फिर समझ आयो है ऐना ही बड़ा होंगे अली वालों के दिल काले नहीं होते अली के मानने वालों के दिल काले नहीं होते जहाँ नूरे विलायत हो वहाँ ताले नहीं होते अलीज़ादों ने बदलाया करके तहफ़्फ़ुज़ उस्मा का जो बुग़्ज़ रखे सहाबा का अली वाले नहीं होते चुको जे सुनी होते हाथ चौक के पढ़ो मेरे नाल आपको काहे का डर है मैं ये बात कर रहा हूँ अली के चाहने वालों के दिल काले नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह पक्के हुसैनी आ खुदा दी कसम जीना भी हुसैनी चाहते हैं मरना भी हुसैनी चाहते हैं तुसी देखिया नहीं मेरा क्लिप चलता पाया कितना तुसी मेरा क्लिप नहीं देखिया कितना चलता पाया वो की है नौजवानों ने लगाया मुझे अभी भी उन्होंने कहा ये आपने पढ़ना है ये यही चल रहा है ये दिल भी हुसैनी है ये जा भी हुसैनी है अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है और नस्लों से गुलामाने पंजते हो सुनो लोगो मेरा बाप भी हुसैनी है मेरी माँ भी हुसैनी है फखर ना दसो जरा मेरा बाप भी हुसैनी है मेरी माँ भी चादर दे यार चादर दे अल्लाह दे बंदे ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੁਤਫ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਫੈਨ ਜੋ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਬਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਨੜਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਨੜਦਾ ਹਾਂ ਹਮੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਆ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਪਿਆ ਵੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮਦੀਆਂ ਨੇ हाँ ऐसी केड़ी गल है अल्लाह दे बंदे हो मैं तुहानू दसा मेरे दिल के करोड़वें हिस्से में भी यजीद के लिए नरम लहजा हो तो अल्लाह ताला मुझे कल क़यामत वाले दिन सजा दे हाँ लेकिन हाँ मैं आपको अकीदा अहले सुन्नत सिर्फ इतनी बात बताना चाहूँगा इतनी बात खुदा दी कसम जिदे नाल हजरत इमाम हसन ने सुलह की है ना ओदे नाल साडी सुलह ते जिदे नाल इमाम अली मकाम ने जंग की है सारी दुनिया भी मुखालफत आ जाए ओदे नाल जंग है क्यों असी हसन दे भी नाल हां ते हुसैन दे भी नाल है अल्लाह दे बंदे किहड़ियां गल्लां करना मैं ते ओथे आपको क्या पता मुझे अभी मैं तकरीर करके आया हूं मुझे एक बंदे ने कहा हजरत अपने आना सिक्योरिटी गार्ड रखा करो तो मैं कहा हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा सी काश मैदान में मुझे मौत आती तो चारपाई के ऊपर आ रही है अब अल्ले मैनू खुदा दी अल्लाह दे घर बैठा तो मैनू कहंदा काहे ते गाड़ी यार है अल्लाह दे बंदे जिन्हां दा जिक्र करने पिया ना वो मुश्किल कुछ आ जे आप तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ है अल्लाह दे बंदे हो मैं तुहानू दसांगा हाँ तब जब सुन्नी आल का जिक्र करता है तो पता लगता है जिक्र हो रहा है जब असहाब का जिक्र करता है तो पता लगता है असहाब का जिक्र हो रहा क्यों फैज हुजूर देंदे ने फैज हाँ देखो जरा साहबा दी ना आदत होंदी सी जो हदीस बयान करदे सन जिस तरह हुजूर ने जिस अदा च बयान की होंदी हज़रत उस्मान गनी ना मुस्कुराए वजू करके बंदा कहने लगा वजह तो कोई नहीं फिर भी मुस्कुराए हो कहने लगे वजह वाकई कोई नहीं बस एक दफ़ा हुजूर मुस्कुराए सन
حضرت اسامہ بن زید کہندے نے میں نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پاس گیا تے رات دا وقت سی، مینوں حاجت سی، کہندے نے میں حاجت دسی، حاجت پوری ہو گئی تو حضور نے نا چادر کے نیچے کچھ چھپایا تھا، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے، تصور لے آنا جی ذرا ذہن چ، فکشفہ، حضور نے چادر سائڈ پہ کی، فاذا الحسن والحسین، فائزل، ذرا پیار محسوس کرو، ذرا پیار کتنا ہے، حضور نے یوں چادر کی، فائزل حسن والحسین، اور لقب دیکھو حضور کو کتنی تھی، اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ مینوں ان دوواں نال بڑا پیار ہے، تو بھی انہاں نال پیار فرما ہے۔ اور اگلی گل تواڈے واسطے جے، دعا تواڈے واسطے جے، فرمایا من احب احبہما، یا اللہ قیامت تک جڑا ان دوواں نال پیار کرے گا یا اللہ انہاں نال بھی پیار فرما ہے۔ ہن میں گل کر لگا، سنو دھیان نال، جدے پیار نہ مصطفیٰ دا پیار لبے نا اونوں حسین آکھیدا جی، جدے پیار نہ اللہ دا پیار لبے نا اونوں حسین آکھیدا جی۔ نبی یہ نانا بابا علی یہ اجے بھی پوچھنا حسین کی، یہ حسین دی ماں نبی دی یہ اجے بھی پوچھنا۔ حیران نے سب، پچھلے دن جیل میں کہنا اچھا وہ ویسا منافق آدمی ہے جیل میں جتھے انہوں کو گل لبدی ہے نا شو ہے کردا ہے کہ میرا سارا نا تلک ہے تو وہ کسی نے بھی تلک کوئی نہیں، ڈنڈی ماردا ہے، کہندا ہے یہ کہانیاں بنائی دیاں نے تلوار دے اوتے امام علی مقام نے قرآن پڑھیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہا قرآن میں تو اللہ کہتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، صرف زندہ نہیں اسی تو روٹی بھی دینے ہیں اندر، یہ تو قرآن کی نص ہے، جڑا انکار کرے گا وہ تو ایمان اللہ رہ نہیں سکتا ہے۔ تو آپ مجھے بتاؤ سر جدا ہو دان ایک طرف ہو تو روٹی پھر کتوں جاندی ہے اندر؟ حیران نے سب یزیدی ٹولے چڑکنے دے حسین بولے، حیران نے سب یزیدی ٹولے چڑکنے دے حسین بولے، شہیداں دی اہو زندگی یہ، شہیداں دی اہو زندگی یہ، اے مل کے پڑھنا جی، اجے بھی پوچھنا حسین کی یہ۔ وہ شعر سنا لگا، حسین گودے نبی چ پلیا، ایک حدیث نہ تانوں سناواں، حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں ویکھیا بھی تے میں سنیا بھی، حضرت میری طرف ویکھنا جی ہے، کہندے نے نبی پاک نے نا اپنے قدم پا ہے میرے قدم، میں تانوں سمجھانے واسطے کہہ رہا ہوں، اللہ معافی عطا کرے، یا کیمرہ لگیا دا لوگ تانوں پتہ ہے بڑے انتشاری لوگ پائے جاندے، ہاں ایک صحابی رسول سن وہ نا اس طرح اشارہ کر کے دس لگے کہ 4 جانوراں دی قربانی نا جائز ہے، تے بعد چ سوچن لگ پے کہنے لگے یار میں کتنے اپنی انگلیاں حضور دی انگلیاں نہ تشبیہ نہیں دے چھڑی، تے موضوع ہی بدل چھڑیا، کہنے لگے میری انگلیاں چھوٹیاں جی حضور دیاں وڈیاں جی ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ ہاں تو اس لیے بھائی میں سمجھانا واسطے کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین کے نا اوپر امام علی مقام دے ننے ننے قدم نے، تے حضور نے ہاتھ پھڑیا ہے، حضرت تصور لیانا جی، تے حضور کی کہندے نے، حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں وینا پیا حضور کہندے پے نے حسین اور نیڑے آ، کہندے نے اور نیڑے آئے، نبی پاک نے فرمایا اور نیڑے آ، کہندے اور نیڑے، حضور نے فرمایا اور نیڑے آ، فرمایا جدو چھاتی تے آئے نا تے حضور تے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سونگ دے پہ کیوں ہو؟ فرمایا جنتی بھولنے، ایس حدیث تے نا جھومنا تسی بھی ایک دفعہ جھومنا ہے، میرے طریق بغداد چ لکھیا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا جدو حسن تے حسین جدو جنت چ داخل ہون گے نا، فرمایا جنت نو بھی وجد آ جائے گا، حسین گودے نبی چ پلیا تیرا امام جلیا، حسین پنج تن
دا پنجواں جی یہ حسین پنجتن دا پنجواں جی یہ مل کے کہنا جی اجے بھی پوچھنا حسین کی یہ اجے بھی پوچھنا حسین اور سنو گل پچھلے دنوں نا ایک ملوانے نو پوچھ دیکھو میں علماء دی بڑی عزت کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا میرے دیکھو ساڈے پاکستان چ نا کرسی دا تے مسئلہ ہے یہ اللہ دا گھر ہے جتھے جگہ لبے بہ جانا چاہیے اور کئی دفعہ کئی ساڈے نال اعتراض کردے علامہ صاحب وہ ساڈا نام نہیں لیا تسی وہ اللہ دا بندہ میں بھول گیا ہاں لیکن جنہاں واسطے تو سجائیے انہاں نوں تے پتہ ہے نا تے جے ساڈا محتاج ہے انہاں دا بننا ہی ہے ٹھیک ہے نا یہ اللہ کا گھر ہے تے کی ساڈے بزرگ تے کہندے ہیں ایک شرط تے آواں گا محفل تے وہ کہندے ہیں کی شرط فرمایا آواں گے مسجد لیکن جوتیاں دی جگہ تے بیٹھاں گے ہاں ساڈے بزرگ آپ نے وہ واقعہ نہیں پڑھا جنہوں نے کہا تھا کہ بھائی جو میری مرضی ہوگی میں وہ کھاؤں گا تو سوکھی روٹی انہوں نے کھادی پھر بعد جو آپ وہ چولہے دے اوتے چڑھ کے انہوں نے کہا میں تے اپنی روٹی دا حساب دے چھڑا ہوں تسی سارے اپنی اپنی روٹی دا حساب دو سنو دھیان دے نال جڑی میں تانوں گل دس لگا اللہ دے بندے ہو عزت والا وہی جے جیڑا اللہ دی بارگاہ چ عزت والا باقی ہے تہاڈا تسی ہاتھ چومو لتاں چومو جتیاں چکو جے اوتھے نہیں تے پھر کچھ بھی نہیں حقیقت گل جی ہے ہاں کئی لوگ آندے نے نا میں انہاں نوں صاف کرنا اے جو نوجوان میرے نام میں کہا مینوں نہیں جے ملن آندے انہاں چ اکثر میری پاپولرٹی نوں ملن آندے نے وہ کسی نے کہا نا آپ مجھ سے ملنے آئے ہو ٹھہرو میں بلا کے لاتا ہوں سمجھے وہ کوئی اللہ دی رضا واسطے پیار ہونا چاہیے نبی پاک نے فرمایا جڑا اللہ دی رضا واسطے پیار کردا ہے نا اللہ کل قیامت والے نے فرمائے گا این المتحابون وہ کتنے نے جڑے میری وجہ نہ پیار کردے سن کتنا مزہ آنا ہے جدوں آکھیا جانا ہے وہ کتنے نے تے اللہ فرمائے گا اے جڑے میری وجہ نہ کردے سن اے میرے عرش دے سائے تلے جگہ عطا فرماؤ ٹھیک ہے ہوں ملوانے صاحب نوں وہ پوچھیا گیا دیکھو جڑا بندہ اہل بیت دا احترام نہ کرے وہ کی عالم دین ہو سکتا وہ کی علم ہے وہ انہوں کہا جی آپ یزید کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں کہتا ہے نہ تو ہم زیادہ شان بیان کرتی ہے انہیں کیا زیادہ نہیں اس کا مطلب گھٹ کر لیتے ہیں کہتا ہے ہاں مسلمان ہونا یہ کرنا وہ کرنا ہے اچھا پھر دیکھو جدو کہندا پیا ہی نا ہم کام کر لیتے ہیں انہوں شرم آ رہی سی ہائے ہائے یزید دا نام لئیے نا حمیتی بھی لین شرم آندی ہے حسین دا نام لئیے ہاں مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے آج بھی مسلم کا سر بلند ہے باطل کے سامنے ہم کے ساتھ ہر وقت ہمارا حسین ہے اچھا پھر دیکھو وہ بندہ مر گیا ایک منٹ یار وہ بندہ جڑا ہے نا وہ مر گیا جڑا کہندا ہی دو شہزادوں کی لڑائی ہے ٹھیک ہے مر گیا چھڈو ایک طبقہ ہو رہا میرے کو کتاب بھی پئی دیجیے وہ کتاب بہائیے حکومت پاکستان دی طرف وہ پابندی جے وہ اندر ہو جاندہ بندہ میں ایک دفعہ جمعے دی نشیش چ کتاب دکھائی تے اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے علامہ خاور حسین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مینوں کال کر کے کہن لگے مولوی صاحب ہے کہ گھر چھڑیا جے کو پتہ لگ گیا نا تو کم پی جانا وہ میں اس وجہ لیکن تمہیں دسنا یہو جے بھی ہے جے ہلے بھی جنہوں بڑا شوق ہے انہیں لکھیا امام علی مقام جڑے نے نا امام علی مقام وہ نا تخت واسطے جا رہے سن خدا دی قسم انہیں لکھیا ہے بندہ انہوں پوچھے کوئی اینی ہمت ہے کوئی قلم چ کہ پائیں تسی لکھ چھڑو کہ یزید جیت گیا حسین ہار گئے زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا حسین لبیک 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 یا میرے استاد صاحب پڑھتے ہوندے سن میرے استاد صاحب
حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد یزید اپنی موت نو شرمناک کر گیا حسین نال لڑ کے تے اپنی موت آپ مر گیا یزید کل بھی مردہ سی یزید کل بھی مردہ سی تے اج بھی مرد آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد مخالفت کرے جڑا مخالفت کرے جڑا یزید دی اولاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد میرے استاد محترم قاری امتیاز اکبر قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک جگہ تقریر کرن پہ تے آپ نے دسیا کہ اس طرح یزید دے حمایتی بھی کچھ پائے جاندے نے تے آپ نا جذبات چ گفتگو کر لگے تے ایک شاہ صاحب اٹھے انہوں نے پھڑ کے کیا کہنے لگے علامہ صاحب وہ بھلا کیوں وہ دی حمایت کرتے ہیں تے اسی کیوں امام علی مقام دا ذکر کرنے ہیں ہر ایک نو اپنے وڈے پیارے ہوندے نے اور سمجھے ہو کہ نہیں ہے ہر ایک کو حسین جاتے نہ کربلا میں تو ہم پہ یوں حق یا نہ ہوتا ادیب نے نا بہت بڑی بات لکھی بہت بڑی اے جڑا کم اہل بیت نے کیتا ہے نا ایہی کر دے سن اور ایہی کر سکدے سن آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر ایک وہ طبقہ ہے وہ انج دسن گے جس طرح امام علی مقام کچھ کر ہی نہیں سکتے سن پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں دیکھو یار حضرت عباس جیسا بھائی جائے اور حضرت علی اکبر جنہ دی صورت حضور دی صورت نہ ملتی سی ننا علی اصغر دنیا تو جائے یار کوئی تمہیں پتہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی شکوہ ایک ہوتا ہے کوئی بندہ سی بھی کرے ہیں ایسا ہوتا ہے نا اے امام علی مقام نے اے بھی کیوں نہیں کیتی جی گال چ وزن ہوئے نا تے بولے فرمایا بھلا کیوں نہیں سی بھی کیتی وہ جڑے بچپن چ حضور زبان چ سواندے رہے سن او دا اثر ہے پیاسا حسین کو کہو اتنا تو بے ادب نہیں لم سے لبے حسین کو وہ کہہ رہے وہ ترسدا پہ ہی پانی آرڈر ہوئے آپ نے فرمایا نہیں وہ جی ایسا حال چ راضی ہے تو پھر حسین بھی راضی ہے لم سے لبے حسین کو ترسا گیا ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح یقین جانو بڑی بڑی قربانی ہے جدو کرنا پے نہ پتا ادو لگتا ہے آخری بات میری گفتگو مکمل ہے ایک بھی بج گیا ہے اللہ دے بندے تھی فجر ٹائم میں تمہیں پہلے دسیا ہی ہے ذکر جگا چھڑتا جی ہاں روٹی کھا کے بندہ رج جاتا ہے سن کے نہیں جی رجدا ہے آپ کو کیا پتا یہ ذکر میں تمہیں پہلے ہی گل کی سی ہے کوئی سنن والا ہوئے کوئی سنان والا بھی ہوئے میرے 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 قبلہ شاہ صاحب نے چند شاہ صاحب آپ فرماندے نے بندہ وہ سنان والا ہوئے جدا ڈائریکٹ کنیکشن ہوئے وہ نہیں جڑا جنریٹر تے لگیا ہوئے ہاں جی وہ جدوں تمہیں پتا ہے وہ سمجھے ہو نا بس جنریٹر والے اور نے ہاں اسی احمد رضا والے ہیں
ہاں اسی قبلہ پیر میر علی شاہ والے آئے اسی داتا علی اجمیری والے آئے ہاں اسی وہ والے ہیں میں آخری بات ہے کر لگا دیکھو اسی یزید تے لعنتاں پانے ہیں کس وجہ دے نال اس وجہ دے نال اہل بیت طہار تے ظلم کیتا لیکن امام علی مقام نے او دے ہاتھ چ ہاتھ کیوں نہیں دیتا وہ بھائی نافرمان ہی جے فاسق سی فاجر سی شرابی کبابی سی تماشے کراندا سی ہے مسجداں دی عزت پمال کردا سی اے میری گل یاد رکھیو موسمی حسینی نہیں بننا ہر سانس نہ حسینی رہنا اے ویکھو نا کئی آندے نے 10 دن مک گئے اچھا میں ہن کئی نوجواناں نوں ویکھیا ہن انہاں دے 4 سٹیٹس ہیں جس طرح بڑے غمگین نے ہیں تے تھلے ویکھ لو کنجریاں نال ڈانس لائے دے نے ٹک ٹاکیاں تے شرم نہیں آندی تانوں اے نچنا ٹپنا حسینیت ہے کڑی دے ہاتھ چ ہاتھ پا کے تے اپنی بڈھیاں دا تعارف کرانا حسینیت ہے دسو غیر مردہ واسطے خوشبو امام علی مقام جب کربلا کی زمین پر پہنچے نا تاریخ پڑھ کے دیکھو سب سے پہلے پردے کا انتظام کیا سب سے پہلے اور میرا یہ پیغام صرف جوانوں کے لیے دین سیکھو دین واسطے اپنی خدمات پیش کرو ورنہ یاد رکھو کل قیامت والے دن تسی اپنا منہ نہیں امام حسین دکھا سکو گے وہ آکھن گے میں وہ پتر دے چھڑیا جدی صورت جنت جانا جناب محمد مصطفیٰ دے نال مشابہت رکھ دی سی ہے تے تیرے کو 15 منٹ بھی نہیں ہن دین واسطے ہے ان تماشوں سے باہر نکلو ہے جڑا بندہ بے نمازی جے نا گل یاد رکھو امام علی مقام نوری دیگا دا کوئی فائدہ نہیں جے ہاں امام علی مقام دی جیڑی قربانی سی نا قرآن آستے سی ہے خدا دی قسم ہے بہت وڈی قربانی سی ہے یہ نوجوان مینوں کہندے نے کہندے لاما صاحب تانوں کال کیتی سی میں کو کہا میں بیزی سا لاما صاحب نہیں اسی تہاڈا سٹیٹس ویکھیا 6:34 تے تہاڈا لاسٹ سین سی ایک دوجے دا لاسٹ سین ویکھدے ہو کہ کدوں آخری ٹائم آن لائن سی کدی قرآن دا بھی لاسٹ سین ویکھیا کہ کدوں کنی دیر ہو گئی کھولیا اکثر لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا انہاں کو گلاں کرا لو اور میں اللہ معافی عطا فرمائے سوشل میڈیا تے میں دیکھنا وا میں کہنا کی بنے گا نوجوانوں کا اچھا صحابہ دے بارے چ نا اے ہن فیصلے کر دے جے کنے جنت چ جانا ہے تے کنے کتھے جانا ہے اوے تو اپنی بوتھی تک جا کے شیشے دے اندر او تیرے کرتوت کہو جے نے تو جانا ہے اندازہ لاؤ اے جڑی نویں نسل جے انہاں دا کی کرنا جے اے ہن فیصلے کرن لگے دے جے یقین مانو اور انہاں دی آئیڈیاں چوک کے ویکھو کسی نے والیاں پائی دیاں جے کسی نے گوتا رکھی دیاں جے ہیں اور تھلا تھوڑا میں تے سارا خدا کی قسم میں چیک کردا جے میں دیکھتا ہوں نیچے جا کے کہ واقعی کوئی یار پیچھوں کنیکشن ہے تھلے جا کے دیکھی دا تے یزیدی نکلدا جے ہاں دیکھو نا کردار سے بندہ کپڑے بدل لینے کا نام حسینیت نہیں ہے کردار چٹا کرنے کا نام حسینیت ہے اندروں بندہ کالا ہے تو بھائی تو جنہ مرضی کچھ کردا پھر ہے اس لیے اج تو میں ہیوسٹن نا امریکہ دی ایک سٹیٹ ہے تو میں اتنے ذکر اہل بیت کیتا تو جہاں جیو نیوز دا نمائندہ سی نا وہ دا تعلق مسلک اہل تشیع دے نال سی واللہ باللہ تعالیٰ جھوٹے تے خدا دی لعنت کہندا میں اپنی مجلس چھڈ کے آیا سا میں تہاڈا ذکر سنیا تے مینوں افسوس نہیں ہویا کہ میں مجلس چھڈ کے آیا ہاں میں کہا تینوں پتہ ہی نہیں پھر سنی ذکر کنج کر دینے انہیں میرا خدا دی قسم انٹرویو لیا انٹرویو انہیں میرا لیا کہتا ہے حضرت میں تہاڈا انٹرویو لینا ہے پھر مینوں جدوں بھی ملدا سی نا میری بڑی عزت کردا سی لیکن یاد رکھیو جس بندے دے دل چ میری آخری بات جس بندے دے دل چ علامہ قاضی ایاز مالکی نے جملہ لکھیا سارے سنو آپ فرماندے نے حضور کے احترام میں سے ہے حضور کے پھر بولو ذرا میرے نال حضور کے احترام میں سے ہے کہ حضور کی ہر نسبت کا احترام کیا جائے بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جملہ کہندے سن آپ فرماندے سن جے ٹائم لبے نا تے اہل بیت تے صحابہ دے بارے چ تحقیقاں نہ کریں کھلو کے سلام پیش کری ہیں تحقیقاں نہ کری ہیں وہ سلام پیش کری ہیں کریے سلام پیش ہے مل کے پڑھنا جے میرے نال ہے یقین جانو جنہیں پروگرام پڑھے نے نا میں تمہیں سنان لگا جے ہے
سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اکبر سے نوجوان بھی ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا، اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو، مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو، مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو کر شہید قوم کی کشتی تیرا گئے، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو، جانان میں جڑی گل میں حضور دی آل دا ذکر سنایا نا تانوں کنا شوق چڑھیا ہے، میرا جملہ سٹنا نہیں رہا، میں تانوں سنایا تانوں کنا شوق چڑھیا، تے جدوں حضور نے صحابہ نوں سنایا ہونا انہاں نوں کنا شوق چڑھا، اس وجہ نا ڈنڈی نہ مارے ہو، نہیں تے قبر چ ڈنڈے وجنے جے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔